السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب ہم کو پیدا ہی کیا گیا ہے اب رب کی عبادت کے لیے، تو عبادت کے طور پہ کی جائے تو وہ مقبول ہوتی ہے، اور عبادت عادت کے طور پہ کی جائے وہ رائگاں جاتی ہے۔ عبادت وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ اپنی مرضی سے، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ محسوس ہو رہا ہو، لیکن اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنی مرضی سے وہ عبادت کرنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے ہو، وہ مقبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت کے طور پر، اور عبادت وہی قبول ہوگی جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت ہو، کہ اس دائرے کے اندر ہو جو نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہاں عبادت اذیت بن چکی ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ عبادت شمار کی جاتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ عبادت نہیں، بلکہ در حقیقت وہ اذیت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، درمیانے طبقے کا آدمی ہو، غریب ہو، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بیماریاں سماریاں ایک الگ ہیں، اس کے علاوہ کہیں وفاق کی طرف سے مہنگائی کرتے ہوئے پریشان حال ہو رہے ہیں لوگ، اور کہیں صوبے کی طرف سے عجیب قانون بنانے پر ابھی بل بھرا نہیں، کس کا؟ گیس کا، دوسرا بل آ گیا بجلی کا، پریشان حال ہو گئے۔ مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں میں پاکستان کی عوام گھری ہوئی ہے۔ کون سا شہر ہے کہ جہاں پر امن و سکون ہو؟ 10 روپے بھی جیب میں لے کر کے نکلنے والا خطرے میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مجھے پکڑ کے اور یہ میرے پیسے چھین نہ لے۔ یہ کیفیت یہاں پر، اذیت ہی اذیت ہر طرف سے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ سمجھ کے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، خلق خدا کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں روڈوں کے اوپر، ویسے ہی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ جب سبیلیں لگ جاتی ہیں وہاں رش لگ جاتا ہے، بائک والوں کا بھی، ٹرک والوں کا بھی، اوروں کا بھی، وہ روک کر کے وہاں پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں اور روڈ بلاک ہو گیا ہے۔ جو سفر 1 گھنٹے میں طے ہونا تھا وہ 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، اس کے اذیت ہو رہی ہے مسلمانوں کو۔ اور پھر بعض روڈ بالکل بلاک کر دیے جاتے ہیں کہ اس علاقے کے مریض جو ہیں اسپتال تک نہ پہنچ سکیں، وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں، ایمبولینسوں تک کو نکلنے نہیں دیا جاتا، اور حکومت کی سربراہی ہو رہی ہے۔ گویا کہ عوام کو اذیت دینے میں بعض عوام کا بھی ہاتھ ہے اور حکومت کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے کیا جواب دیں گے کہ تم نے اس انداز سے حکومت کری تھی، تم نے اس انداز سے عبادت کری تھی؟ کیا یہ عبادت ہے کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہاں تک ہے کہ راستے میں نماز نہیں پڑھنی۔ لوگوں کا گزرگاہ ہے، راستہ ہے، گزرنا ہے یہاں سے، اور تم وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، لوگ پریشان ہو جائیں گے،
فریضے کی ادائیگی سے روک دیا راستے کے اندر، اور یہاں راستے کے اندر جو ہے وہ سبیلے لگا کر کے آدھے آدھے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، اور جو پھر ہائی پاور کے ہارن لگائے جاتے ہیں کہ کانوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں ڈھول دھماکے اور مرسی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ عبادت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، آپ کے ساتھی جو تھے انہوں نے بھی کانوں کو بند کر لیا، کافی دور جا کر کے آپ نے کہا دیکھو اب تو آواز نہیں آ رہی، انہوں نے کھول کر کے دیکھا کہ ہاں نہیں اب آواز نہیں آ رہی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں پہ سے ہاتھ ہٹایا۔ نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں اور ہم اس کے برعکس چلتے ہوئے اس کو عبادت شمار کریں، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے آ جانے کے باوجود زندگی کیسے گزارنی ہے سارا کچھ بتائے جانے کے باوجود پھر یہ اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں، اور دائیں بائیں جھانکتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ نہ یہ عبادت ہے، بلکہ جو اذیت لوگوں کو پہنچ رہی ہے، پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اور بیمار جو ہیں راستے میں دم توڑ رہے ہیں، یہ اس کا جواب ان کو لازمی دینا ہوگا جو اس کو عبادت سمجھ کر کے روڈوں کو بلاک کر دیتے گئے، اور حکومت کو بھی جواب دینا ہوگا کہ تم نے ان کا ساتھ دیا اور لوگوں کو پریشان کیا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تو ہمیں پتہ ہے کیا بتا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس میں پیدا فرمایا، اور رب نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا ہے، یہ شرف عطا کیا انسان کو۔ لیکن جب انہیں انسان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، بتا دیا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، جب وہاں چلے گئے اور فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، رب تبارک و تعالی نے پھر ان کو جنت سے ہی نکال دیا، زمین پر بھیج دیا۔ ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، جنت واپس ہم کو اس وقت ملے گی، ہم اپنے اصلی ٹھکانے پر اس وقت پہنچ پائیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کو کسی بھی قسم کی اذیت نہیں دیں گے، جب وہ جنت مل سکے گی۔ اور جب اپنی منمانی کریں گے تو وہ جنت نہیں بلکہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے ایام میں آپ کو میرے کلپوں میں یہ چیز ملے گی کہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا کیا بدعات، خرافات اور دین سے ہٹ کر کیا کیا کچھ عمل ہو رہا ہے، اور کن موضوع اور من گھڑت روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر لوگ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری وضاحتیں انشاءاللہ تعالی محرم کی مناسبت سے کہ ہمیں محرم کے مہینے میں کیا سبق حاصل کرنا ہے، محرم کا مہینہ ہم کو کیا سکھا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ آپ اس کو سن کر کے اپنے تک محدود نہ رکھیں، حق بات کو آگے پہنچائیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔